رول آف لا تب ہوگا یہ اپیل ایکسیپٹ ہو کہ کاغذات نامزدگی بحال ہونا انصاف نہیں ہے. جنہوں نے غلط کام کیے ان کو سزا دیں, ان کو کڑی لگنی چاہیے ایسی ریٹرننگ آفیسر کو, ان کو جیل جانا. یہ فراڈ کیا انہوں نے الیکشن کے پروسیس میں. انہوں نے آئین کے جو مینڈیٹ ہیں اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو فرائض ان کو جو ہے تفویض ہوئے ہیں ان کا انہوں نے انحراف بھی کیا ہے. ان کا کام تھا فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ کس چیز میں لگ گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں امیدواران کے, انہوں نے تمام تقریباً ریجیکٹ کیے. تو لہٰذا دو ریٹرننگ آفیسر کو بھی اگر سزا ہو جاتی, کوئی جرمانہ لگ جاتا, آگے ابھی اور کام ہونے ہیں. انہوں نے ابھی پولنگ سکیم کے ساتھ مذاق کرنا ہے, انہوں نے ابھی ڈیوٹیوں کے ساتھ ایک ہیوک پلے کرنا ہے, انہوں نے ابھی اور ڈرامے کرنے ہیں. اگر ان کو لگام نہ ڈالی گئی ریٹرننگ آفیسر کو, ہائی کورٹ نے اور ٹریبیونل نے ان پہ چیک نہیں رکھا, تو انہوں نے آگے 8 فروری تک بڑے بڑے ڈرامے کرنے ہیں. تو لہٰذا اس کا واحد علاج یہ تھا کہ ان پہ جرمانے عائد ہوتے. انہوں نے ان کے تمام آرڈرز جو ہیں ہائی کورٹس نے اڑا دیے. اور بھائی ایسے آرڈر کیوں کیا آپ نے؟ اور صرف آرڈر اڑانے سے ہماری دادرسی نہیں ہوتی ہے. لوگوں نے وکلا انگیج کیے ہیں, کوئی ہنگو سے آ رہا ہے, کوئی دیر سے آ رہا ہے, کوئی چترال سے آ رہا ہے. خام میں آپ نے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا. پھر کمپین لوگوں کی آپ نے خراب کی. وہاں علاقوں میں یہ خبریں پھیلا دی کہ جی فلاں تو نااہل ہو گئے, جبکہ نااہل آپ کی غلط بدنیتی پر مبنی احکامات کی وجہ سے ہوئے. تھینک یو. NA 30 اور شیر افضل کا یہ شہریار افریدی کا وہ کوہاٹ سے, اور سندانہ کا 30 سے ہوا NA 30. ابھی یہ 12 بجے جو ہے پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے. ایڈجرن ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, تو پھر کل سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگ ہے وہ پھر بہت معنی رکھے گی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آج ہمیں یقین ہے کہ جو مقدمہ بیٹ کے حوالے سے ڈویژن بینچ کے سامنے ہے, وہ چونکہ ہمارا کیس انتہائی کیونکہ پہلے بھی سنگل بینچ کے جج صاحب نے, یعنی ایک جج صاحب نے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو معطل کیا, اور قانونی طور پر جب انٹرم ریلیف یا انٹرم انجنکشن گرانٹ ہوتا ہے تو وہ فائنلی میرٹ پر یا ویکیٹ ہوتا ہے یا کنفرم ہوتا ہے. چونکہ یہ ریٹ جورسڈکشن میں ہم پشاور ہائی کورٹ میں آئے تھے, اور چھٹیوں کی وجہ سے یہاں پشاور ہائی کورٹ کے رولز کے تحت سنگل بینچ جو ہے سن سکتا ہے اگر ڈی بی اویلیبل نہ ہو. تو کامران حیات میاں خیل صاحب نے جب یہ سماعت کی تو اس وقت ڈی بی اویلیبل نہیں تھی, تو لہذا ڈی بی کے لیے یہ کیس فکس تھا 9 جنوری کے لیے. تو جوڈیشل پروپرائٹی کا یہ تقاضا تھا کہ یہ کیس 9 جنوری کو مجاز عدالت سنتی, اور مجاز عدالت ڈویژن بینچ تھی, یعنی 2 جج صاحبان. لیکن الیکشن کمیشن نے جو چستی دکھائی اور جو انہوں نے ایک حالات پیدا کیے, ہمیں بہرحال یہ توقع نہیں تھی کہ 9 تاریخ کا انتظار کیے بغیر جو ہے یہ آرڈر جو ہے ویکیٹ کیا جائے گا, کیونکہ سنگل جج صاحب کا آرڈر انٹرم تھا, اور اس انٹرم آرڈر کے اگینسٹ ڈویژن بینچ جو ہے مجاز تھی کہ وہ اس اوپینین سے ڈفر کرتے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, وہ بالکل جو ہے مایوس نہ ہو, کیونکہ ہمارا کیس ایکسیپشنلی اسٹرانگ ہے. بلے کی نشان کا بلہ ہمارے پاس ہی رہے گا, اور انشاءاللہ 9 تاریخ کو جو ہے ڈویژن بینچ سے ہماری توقعات ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. 9 کروڑ سے زیادہ ووٹرز کی اس پارٹی کو اس انتخابی نشان سے کیا جائے گا. پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ جب سے الیکشن پروسیس شروع ہوا ہے ساری کوششیں اس پہ ہیں کہ کسی طور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے اس الیکشن کے پروسیس سے آؤٹ کیا جائے. پہلے بلا جو ہے الیکشن کمیشن نے ہم سے لیا, اس کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن
نے جن ریٹرننگ آفیسر کو تعینات کیا انہوں نے 90% پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران